اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی بھی ہے، پھر اس میں پرائرٹی کس کی ہو جاتی؟ رمضان کی۔ یہاں پہ کہا گیا شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا تو وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں؟ تو لیلۃ القدر پارہ نمبر 30 میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر سورہ الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اچھا، اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پہلے یعنی اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اچھا، اب ہم عموماً جب اردو لنگوسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں، دن ایک پورے 24 گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے، اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا، تو ان معنوں میں تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔ نبی علیہ السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے لیں، اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک۔ تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے، تو نبی علیہ السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا، اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں ہے ھدی للمتقین، اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وبینات من الھدی، اور صرف ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے روشن دلائل، یعنی اتنے روشن ہے کہ ایک ان پڑھ کو، جاہل کو، اجڑ کو بھی سمجھ آ جائے، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب، اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے نا تو اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف، حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے، خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کی اپنی زبان تھی، ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا۔
اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تلپٹ ہوئے. فالفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. نبی الاسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر، محمد فرق بین الناس. دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی الاسلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے، اور سراپا قرآن مجسم، یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی الاسلام کے مبارک ذات. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کے اخلاق کیسے تھے. اخلاق سے مراد آپ کے شمائل، آپ کی کردار، آپ کی صفات، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کس طرح کے انسان تھے. تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو. قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق تھا. یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا، اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے ارض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات ہے. تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا، کوئی جسم اڈاپٹ کر کے، تو نبی الاسلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے. خیر اس پہ تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. اچھا اب یہ جو الفاظ ہے نا، جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہوں گے. اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں. تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے. وہ کہتے ہیں جی جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے، دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے، نارتھ پول کے اوپر ساؤتھ پول کے اوپر 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں ہیں. ایک اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے. یہ یعنی باقاعدہ فقہ حنفی والوں نے بحثیں کی ہیں. فقہ حنفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہیں. پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتبین بھی کوئی چیز ہے، نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا. تو یہ تو ساری کہانی ہے نا کہ ان کو پتہ ہوتا. لہٰذا امام حنیفہ کی تو فقہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یعنی آج کے جو فقہا ہیں فقہ حنفی کے یا باقی فقہا اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، جبکہ یہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو 5 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی. 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات کا مطلب ہے کہ 6 مہینے میں صرف 3 نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی، اور رات کی جو 1 نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی. پورے سال میں 3-4 نمازیں ہی آئیں گی. اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے؟ اگر سال کا 1 دن ہے تو دن میں تو 5 نمازیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے. یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی، لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائڈ کر لینا. اب یہ دیکھ لیں یہ فتنہ آ بھی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے. صحابہ کرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے. اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھیں، لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی. دن کے 12 بجے بھی اگر بالکل گھوپ اندھیرا چھا جائے کوئی بیوقوف آدمی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں بادل چھا گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا، ہم نے روزہ افطار کر لیا. بعد میں سورج نکل آیا تو پھر اس روزے کی قضا دینی پڑی. اس سے بھی پتہ چلا صحیح بخاری کی حدیث سے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی علیہ السلام اس وقت زندہ تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا، ورنہ اس طرح روزہ کھول لیتے
یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا. تو تھوڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دستے نے سب کہانیاں نے. تو وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ کرام کو. تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے, سورج فزیکلی بھی غروب ہو جائے نا, اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ ہو لوگوں نے یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے گیا جی, ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا. تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لینتھ کافی زیادہ ہے, کئی مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے, کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں, چونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے, یوں ایسے چلتا رہتا ہے, پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکل آتا ہے. تو یہ چلنے میں 6 مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو 6 مہینے یوں نیچے رہتا ہے, پھر 6 مہینے ایسے اس طریقے سے. تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب. انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں, لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے, اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائڈ کیے. ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے, باقی جو سائنٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں, یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے. ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی حضرات انٹارکٹیکا گئے تھے, تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیا. تو اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں. تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی 12 مہینوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا, تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈویژن کر لیں گے. لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ 22-23 گھنٹے کا آلموسٹ روزہ بعض جگہ پہ بن جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سعودیہ کے حساب سے 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے, تو یہ تو بہت لمبا لینتھ بنتی ہے, ہم روزہ رکھ نہیں سکتے. تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے, ٹھنڈ ہے, بل پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کا قیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے. 12 ماہ 24 گھنٹے کا دن رات